صدیوں کی مسافت طے کر کے امید کا سورج نکلا ہے، امید کا سورج دنیا کے منظر کو بدلنے والا ہے، منظر کے بدلنے والے کو قرآن کا وارث کہتے ہیں۔ بھارت میں شائع ہونے والی کتاب کال کی اوتار نے دنیا بھر میں ہلچل مچا دی ہے۔ اس کتاب میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں جس کال کی اوتار کا تذکرہ ملتا ہے وہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ ہی ہیں۔ اس کتاب کا مصنف اگر کوئی مسلمان ہوتا تو وہ اب تک جیل میں ہوتا اور اس کتاب پر پابندی لگ چکی ہوتی، مگر اس کے مصنف پنڈت وید پرکاش برہمن ہندو ہیں اور وہ الہ آباد یونیورسٹی سے وابستہ ہیں۔ وہ سنسکرت زبان کے ماہر اور معروف محقق اسکالر ہیں۔ پنڈت وید پرکاش نے کال کے اوتار کی بابت اپنے اس تحقیق کو ملک کے 8 مشہور و معروف محقق پنڈتوں کے سامنے پیش کیا تھا جو اپنے شعبے میں مستند گردانے جاتے ہیں۔ ان پنڈتوں نے کتاب کے بغور مطالعے اور تحقیق کے بعد یہ تسلیم کیا ہے کہ کتاب میں پیش کیے گئے حوالے مستند اور درست ہیں۔ برہمن پنڈت وید پرکاش نے اپنے اس تحقیق کا نام کال کی اوتار یعنی تمام کائنات کے رہنما رکھا ہے۔ ہندوؤں کی اہم مذہبی کتاب میں دراصل یہ ایک عظیم رہنما کا ذکر ملتا ہے جسے کال کے اوتار کا نام دیا جاتا ہے۔ سو پنڈت وید پرکاش گہری تحقیق کے بعد یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کال کے اوتار سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو مکہ میں پیدا ہوئے۔ چنانچہ ان کا کہنا ہے کہ تمام ہندو جہاں کہیں بھی ہوں ان کو اب کسی اور کال کے اوتار کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے انہیں محض اسلام قبول کرنا ہے اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے جو بہت پہلے اپنے مشن کی تکمیل کے بعد اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ اپنے اس دعوے کی دلیل میں پنڈت وید پرکاش نے ہندوؤں کی مقدس مذہبی کتاب وید سے مندرجہ ذیل حوالے دلیل کے ساتھ پیش بھی کیے ہیں۔ نمبر 1، وید کتاب میں لکھا ہے کہ کال کے اوتار بھگوان کا آخری اوتار ہوگا جو پوری دنیا کو راستہ دکھائے گا۔ ان کلمات کا حوالہ دینے کے بعد پنڈت وید پرکاش لکھتے ہیں کہ اس پیش گوئی کا اطلاق صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں درست ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، ویدوں کی پیش گوئی کے مطابق کال کی اوتار ایک جزیرے میں پیدا ہوں گے اور یہ عرب علاقہ ہی ہے جسے جزیرۃ العرب کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، مقدس کتاب وید میں لکھا ہے کہ کال کے اوتار کے والد کا نام وشنو بھگت اور والدہ کا نام سومانب ہوگا، جبکہ سنسکرت زبان میں وشنو اللہ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور بھگت کے معنی غلام اور بندے کے ہیں۔ چنانچہ عربی زبان میں وشنو بھگت کا مطلب اللہ کا بندہ یعنی عبداللہ ہوا اور سنسکرت میں سومانب کا مطلب امن ہے جو کہ عربی زبان میں آمنہ ہوگا، اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہی ہے۔ نمبر 4، وید کتاب میں لکھا ہے کہ کال کی اوتار زیتون اور کھجور استعمال کرے گا اور وہ اپنے قول و قرار میں سچا اور دیانتدار ہوگا، اور یہ دونوں پھل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرغوب تھے، جبکہ آپ سچائی اور دیانتداری میں تو اس حد تک معروف تھے کہ مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صادق اور امین کے لقب استعمال کیے جاتے تھے۔ نمبر 5، وید کے مطابق کال کی اوتار اپنی سرزمین کے معزز خاندان میں سے ہوگا، اور یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سچ ثابت ہوتا ہے کہ آپ قریش کے معزز قبیلے میں سے تھے جس کی پورے عرب میں عزت اور شام و عراق میں پہچان تھی۔ نمبر 6، ہماری کتاب کہتی ہے کہ بھگوان کال کی اوتار کو اپنے خصوصی قاصد کے ذریعے ایک غار میں پڑھائے گا۔ اس معاملے میں یہ بھی درست ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی وہ واحد شخصیت تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے غار ہرا میں اپنے خاص فرشتے حضرت جبرائیل کے ذریعے تعلیم دی۔ نمبر 7، ہمارے بنیادی عقیدے کے مطابق بھگوان کال کی اوتار کو ایک تیز ترین گھوڑا عطا فرمائے گا جس پر سوار ہو کر وہ زمین و آسمانوں کی سیر کرائے گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا براق پر معراج کا سفر اس پیشگوئی کا مصداق بن کر اسے آپ کی بابت ہی درست ثابت کرتا ہے۔ نمبر 8، نیز لکھا ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ بھگوان کال کی اوتار کی بہت مدد کرے گا اور اسے بہت قوت عطا فرمائے گا، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جنگ بدر میں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرشتوں سے مدد فرمائی۔ نمبر 9،
ہماری ساری مذہبی کتابوں کے مطابق یہ پیش گوئی ملتی ہے کہ کالکی اوتار گھوڑ سواری، تیر اندازی اور تلوار زنی میں ماہر ہوگا۔ پنڈت وید پرکاش نے اس پیش گوئی پر بڑا خوبصورت تبصرہ کیا ہے جو بڑا اہم اور قابل غور ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ گھوڑوں، تلواروں اور نیزوں کا زمانہ بہت پہلے گزر چکا ہے۔ اب تو ٹینک، توپ اور میزائل جیسے ہتھیار استعمال میں ہیں، لہٰذا یہ عقل مندی نہیں ہے کہ ہم اس دور جدید میں تلواروں، نیزوں اور برچھیوں سے مسلح کالکی اوتار کا انتظار کرتے رہ جائیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مقدس کتابوں میں کالکی اوتار کے واضح اشارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہیں، جو ان تمام حربی فنون میں کامل مہارت رکھتے تھے۔ ٹینک، توپ اور میزائل کے اس دور میں گھڑ سوار، تیز زن اور تیر انداز کالکی اوتار کا انتظار نری حماقت ہے۔ اس کو اتنا پھیلائیں کہ ساری دنیا کے ہندو کلمہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کر کے جنت میں جانے والے بن جائیں۔ کم از کم اپنے دوستوں کو ضرور بتائیں۔ کلکی اوتار آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کئی سالوں سے اس کا ذکر آ رہا ہے، جو ابھی آپ ویڈیو سنے ہیں، اس میں کھلے عام پنڈت بتا رہے ہیں کلکی اوتار کوئی ہے تو آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ سب کچھ جانتے ہوئے ہر وہ دھارمک کتاب سے ثابت ہوتا ہے، سب کچھ پتہ ہے۔ بڑے بڑے ہمارے دھرم گرو جو بھارت کے سناتن دھرم کے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، پھر بھی اس کو کس وجہ سے سامنے آ کر نہیں بتاتے؟ کیوں ایک مذہب کو قبول نہیں کر لیتے؟ ضروری ہے، بھارت میں جب تک یہ 6 دھرم ایک نہیں ہوتے، یہ جو کرکری، فساد، یہ دھرم کو برا بولنا، وہ مذہب کو برا بولنا، یہ بیماری ہے، جب ہی ختم ہوگی، یہ سچائی ہے۔ اس لیے ضروری ہے ہم سب کو ایک ہوتے ہوئے تمام سناتن دھرم کے ہندوازم اور تمام بھارت کے دوسرے مذہب، سب کو ضروری ہے دعوت اسلام قبول کرتے ہوئے مسلمان ہو جائے اور امن اور شانتی کے ساتھ اس بھارت کو ایک وشو گرو بنائے۔ جب ہی یہ بھارت اکھنڈ بھارت بن سکتا ہے، جب ہم سب ایک ہوں گے۔ یہاں تو سارے ثبوت، سارے فروغ کے ساتھ ہم پیش کرتے ہیں اسلام کو، اس میں کوئی یہ نہیں ہے۔ نہیں، اگر سے اس پہ بھی آپ لوگوں کو وشواس بھروسہ نہیں ہے تو پھر ایک مرتبہ جو ہم بار بار بتاتے آ رہے ہیں، سرو دھرم سنسد، ایک دھرم سنسد بڑی ہو جائے جو 45 دن کی ہوگی، جس میں کھل کر اگر سے آپ لوگ بتا رہے ہیں نہیں ہو سکتے تو پھر آپ لوگ ثابت کریے کون ہے کلکی اوتار، نہیں تو ہم ثابت کر دیں گے ہر وہ جگہ سے سرو دھرم سنسد چلاؤ۔ کیوں یہ فساد، کیوں یہ نفرت کا بیج بوتے ہو، کیوں ایک غلط دشا میں بھارت کو لے آ رہے ہو؟ بھارت ایک امن اور شانتی کا دیش ہے، جو ہمارے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے الفاظوں میں کہا ہے، ہند سے مجھ کو ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے۔ جب وہ ساری دنیا کے لیے رحمت اللہ عالمین بن کے آئے ہیں تو یہاں باقی کیا ہے؟ ہر وہ ثبوت دیتے ہوئے جب کھلے عام آپ کے سامنے اسلامک کتاب قرآن کریم کو پیش کیا گیا، سب کچھ اس میں موجود ہے، پھر بھی ہم نفرت پھیلانے کی وجہ کیا ہے؟ تو ہم یہی کہیں گے، امن اور شانتی کے لیے بھارت کو ایک سپر پاور بھارت بنانے کے لیے ہم یہ وزیر اعظم سے بھی کہیں گے، ہمارے بھارت کے دعوت اسلام قبول کرتے ہوئے جو خواب تمہارا اکھنڈ بھارت کا ہے وہ آرام سے پورا ہو جائے گا، اور امن اور شانتی پوری دنیا میں پہنچے گی، اور بھارت ہمارا اکھنڈ بھارت ہوگا۔ تمہارا ہر وہ خواب پورا ہوگا، حکومت میں تم ہی رہیں گے، حکومت آپ لوگ ہی کرو، مگر اسلام کے تحت ایک مذہب جب ہوگا، جب ہی اس کو اکھنڈ بھارت کہا جائے گا۔
جب یہاں پر ایک قانون کی بات ہوتی ہے تو ایک قانون جب ہی ہوگا جب ایک مذہب پہ ہم چلیں گے، وہ ہے اسلام۔ نہیں اگر سے آپ لوگ بولتے ہیں ہمارا سناسن دھرم ہی ہے، تو ہم بھی سناسن دھرم کو بھی ہم لے کر ہی چل رہے ہیں۔ سناسن جو ہے وہ اسلامی ہے، جس میں شانتی ہے، جس میں امن ہے، جس میں سچائی ہے، وہ اسلام ہے۔ آخری مذہب اسلام، یہ ہم کو مان لینا بہت ضروری ہے، اور یہی ایک امن اور شانتی کا راستہ ہے۔ پورے بھارت میں امن اور شانتی قائم رہے گی۔ نہیں تو پھر جس طرح سے بھارت چل رہا ہے، کیونکہ ہم ایک طرفہ بات کبھی بھی نہیں کرتے، جس طرح بھارت چل رہا ہے بھارت کے سویدھان کے مطابق، بغیر اس میں کوئی ڈسٹرب کرے کے، بغیر اس میں کوئی اوپر نیچے کرتے ہوئے کچھ بھی مت کرے، جیسا چل رہا ہے بھارت شروع سے ویسا ہی بھارت کو چلنے دے۔ یہاں پر ضرورت ہے ہمارے کو بے روزگاری پہ بات کرنے کی، مہنگائی پہ بات کرنے کی، تعلیم شکشا پہ بات کرنے کی۔ یہ بات ہم کریں گے تو بہتر ہوگا۔ یہ نفرت پھیلانا چھوڑیے۔ ہم آپ سے بار بار گزارش کرتے ہیں، امن شانتی کے لیے ایک مذہب ہونا ضروری ہے، اور یہ ہر وہ پوری دنیا میں یہ ثابت ہو چکا ہے، اور ابھی بھی پوری بھارت میں ہم یہ ثابت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں کہ اسلام ہی آخری مذہب ہے۔ سارے دھارمک شکتیوں کے ساتھ، ساری وہ روحانیت کے ساتھ، جو آپ لوگ کہیں گے وہ سب آپ کو دکھایا جائے گا۔ اگر سے آپ یہ دیکھ کر ہی دعوت اسلام قبول کرتے ہیں تو یہ بھی ہم کو منظور ہے۔ یہاں پر بھارت میں امن اور شانتی بہت ضروری ہے۔ بھارت میں سب کو ہر ایک کے مذہب کا پرچار کرنے کی پوری چھوٹ ہے۔ جس طرح سے ہم کھلا شروع سے بتاتے آ رہے ہیں، کوئی اگر سے سناسن دھرم اپناتا ہے تو بھی ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اسی طرح کسی کو بھی اسلام میں کوئی داخل ہوتے ہیں تو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہی ہمارے بھارت کی گنگا جمنا تہذیب ہے۔ ہماری باتوں پہ سوچے اور اس پہ ضرور فیصلہ لے، ایسا فیصلہ لے جس سے بھارت میں امن اور شانتی رہے، تاکہ جو سیاست چل رہی ہے جس میں صرف جنتا کا نقصان ہے، ہم نہیں چاہتے جنتا کا کوئی نقصان ہو۔ جنتا ہمیشہ خوشحال بحال رہے، بھارت رہے۔ جو بھارت پوری دنیا میں جانا جاتا ہے وہ بھارت میں نفرت پھیلانے کی کوشش مت کرے۔ یا تو سویدھان کے مطابق بھارت کو چلائے، یا پھر ایک مذہب کی بات، ایک قانون کی بات کرتے دعوت اسلام قبول کرے، اور آرام سے آپ لوگ یہ حکومت چلائے، وزیر اعظم یہ حکومت چلائے اور آگے بڑھائے، جب ہی یہ اکھنڈ بھارت بنے گا۔ سچائی ہے، دو ہی طریقے ہیں، یا تو سویدھان پہ چلتے ہوئے جس طرح سے چلتا ہے سارے مذہب کو کھلی چھوٹ دیتے ہوئے، ہر وہ نفرت کو مٹاتے ہوئے پیار محبت سے سویدھان کو زندہ رکھتے چلو، یا نہیں تو پھر ایک قانون کی بات کرتے تو اسلام سے پیارا کوئی مذہب نہیں ہے، ہم جب چاہے ثابت کر دیں گے۔ اور ایک دن ضرور پوری دنیا مسلمان ہوگی اور پوری دنیا میں اسلامی حکومت ہوگی۔ کوئی اگر سے دنیا میں پوری دنیا کو ایک کر سکتے ہیں تو کر سکتے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ اسلام ہے، وہ مسلمان ہے۔ اس کو بات کو جتنی جلدی مانیں گے تو اچھا رہے گا۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔